اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبا داؤدی آپ کی خدمت میں پروگرام عورت کے مقام کے ساتھ حاضر ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اسی پاک مہینے میں ہوئی، اور یہ کائنات جو خالق، یہ ہمارے خالق نے تخلیق کی، اس کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ ہمارے پیارے نبی جو ہیں وہ ہمارے آخر الزمان جو ہے، ہمارے آخری نبی اس دنیا، اس کائنات کو ایک رسالت کے حوالے سے اس کی تکمیل ہو، اور وہ ہمارے آخری نبی ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہوئے میں لے چلتی ہوں پروگرام کو اپنی مہمان کی طرف جو ہیں ارم نقوی۔ السلام علیکم ارم۔ وعلیکم السلام، اور السلام علیکم ناظرین۔ اور جی اور ہم، کیونکہ یہ وہی پروگرام ہم اتنی بار اس حوالے سے، اس پروگرام کے حوالے سے ہر کوئی جانتا ہے کہ ہم اسی موضوع کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اب آپ کی طرف ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس کو اب ہم ناظرین سے کیسے جو ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ سب کی خدمت میں اس مبارک مہینے کی مبارکباد، اور ہمارے وقت کے امام کی خدمت میں بھی اس مبارک مہینے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ مہینہ، مبارک ساعتیں، مبارک گھڑیاں، وہ مہینہ کہ جب اپنے دامن کو دامنوں مراد سے بھر لینے کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی اہمیت اس حوالے سے بھی زیادہ ہے کہ 17 رجب کو ہی 2 ولادتیں ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں نظر آتی ہیں۔ ایک وہ نبی آخر الزمان جو صادق ہیں، اور ایک وہ ان کے گلشن کا وہ پھول کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے ہے۔ جی اور یہ دونوں ہی شخصیتوں کا میں کہوں کہ دونوں ہی، ویسے تو ہمارے تمام ائمہ علیہ السلام اور یہ 14 جو ہستیاں ہیں وہ علم کا چشمہ ہیں، اور یہ 2 ہستیاں جو ہیں جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ ہیں کہ جو شہر علم ہیں، علم کا شہر ہیں، اور دوسرے وہ امام جن کی ولادت ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں کہ جو وارث بھی ہیں، جو بیٹے بھی اس کے ہیں، جو باقر العلوم ہیں۔ اور یہ خود امام وہ ہیں کہ جنہوں نے فقہ کو منظم کیا ہے، فقہ کو جو ہے، فقہ جعفریہ کو جو ہے وہ تشکیل دیا، ان امام کا وہ دور گزرا۔ اور بات جو ہے ابھی ہم کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، تو یہ نور جو ہے پروردگار عالم نے تمام کائنات سے پہلے، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے خلق کر دیا تھا، اور پھر جب یہ نور جب دنیا میں، جب پروردگار عالم نے بنی نوع انسان کو بھیجنا شروع کیا، اور اس کے بعد جب یہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے یہ نور جب عرش پر تھا تو اب بھی اس کی یہ فضیلت تھی، یہ اہمیت تھی کہ جب بھی جو ہے وہ یہ انوار خداوند عالم کی تسبیح کیا کرتے تھے، اس کا ذکر کیا کرتے تھے، اس کے سامنے رکوع سجود کیا کرتے تھے۔ پھر پروردگار عالم نے اس کائنات میں بھی ان ہستیوں کو بھیجا، کس لیے؟ کہ پروردگار عالم کی ذات کی پہچان کروائیں یہ ہستیاں، کیوں؟ اسی لیے یہ ہستیاں مظہر خدا قرار پائیں۔ بے شک۔ اور پھر ان کا نور جب بنی نوع انسان دنیا میں آ گئے، جناب آدم آئے، جناب حوا آئیں، اور جب انسان کی جو ہے وہ نسل آگے بڑھنا شروع ہوئی، اور یہ انوار بھی جو ہے وہ چلتے رہے، جب پروردگار عالم نے، ویسے تو ان نور کو جو ہے زمانے کی تخلیق سے پہلے، وقت کی تخلیق سے پہلے، جب کچھ نہیں تھا، صرف اس واحد خداوند عالم کا نور تھا، اس کے بعد ان انوار کو خلق کیا تھا پروردگار عالم نے۔ اور یہ نور چلتے چلتے جب یہ نور، اس نور کی یہ فضیلت کے عرش پہ بھی یہ نور اس حال میں رہا، اور جب فرش پر آیا، میں کہوں گی کہ وہ عرش پہ ہی رہتے اگر، تو یہ فرش جو ہے وہ عرش کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جہان والوں کو محمد یہ بتا دیتے ہیں، جہان والوں کو محمد یہ بتا دیتے ہیں، اپنی خوشبو سے قدموں کا پتہ دیتے ہیں، صرف عرشی کو بناتے نہیں وہ فرش اپنا، صرف عرشی کو بناتے نہیں وہ فرش اپنا، فرش پہ چل کے اسے عرش بنا دیتے ہیں۔ یہ ذات ہے ان کی کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کو بھی وہ مقام عطا کر دیا، اس فرش کو بھی جو ہے وہ عرش بنا دیا، گویا انہوں نے ان کے قدم اس زمین پر پڑے ہیں تو یہ فرش بھی جو ہے وہ عرش کے مقابلے پر ہو گیا۔
اور پھر بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ایام، کیونکہ یہ مہینہ چل رہا ہے، تو یہ جب یہ انوار، یہ نور جو تھا نبی کریم کا، جب یہ چلتے چلتے یہ آگے بڑھا، اور جب نبی کریم کا یہ نور جناب عبداللہ، ہم کہتے ہیں نا کہ پاک صلبوں سے پاک رحم میں منتقل ہوئے، اور یہ ہمارے 14 کے 14 معصومین وہ ہیں، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نور مبارک، یہ نور مقدس، جب جناب عبداللہ، روایات میں ملتا ہے کہ جب جناب عبداللہ مکے کی گلیوں میں چلا پھرا کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ ہماری نظریں بے ساختہ عبداللہ کے چہرے کی، جناب عبداللہ کے چہرے کی زیارت کیا کرتی تھی، وہ نور جناب عبداللہ کے چہرے سے ساطع ہوتا تھا۔ کیا یہ کمال تھا اس نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ یہ نور جو ہے وہ صلب جناب عبداللہ میں موجود تھا، اور لوگ جو ہیں وہ عقیدہ اور احترام سے جناب عبداللہ کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب یہ نور اول، جب یہ نور، وہ نور کے جس کے صدقے میں تمام کائنات کو خداوند عالم نے خلق کیا، جب یہ نور مبارک، نور مقدس جب شکم جناب بی بی آمنہ میں آیا، جب جناب بی بی آمنہ کے پاک شکم میں یہ رحم کے، یہ پاک رحم میں، ہم کہتے ہیں پاک صلبوں سے پاک رحم میں منتقل ہوئے، جب یہ ان کے جو ہے پاک بطن میں آئے ہیں، تو روایات میں ملتا ہے کہ مکے کی مستورات بیان کرتی تھی، مکے کی مستورات جوق در جوق جناب عبداللہ کے گھر میں آتی تھیں، اور جناب بی بی آمنہ کے چہرے کی زیارت کیا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی، ابھی نبی کریم دیکھیں دنیا میں تشریف نہیں لائے، جب نور کا یہ عالم ہے کہ جب بطن مادر میں ہے یہ نور پاک، یہ نور مقدس، تو روایت کہتی ہیں کہ مدینے کی مستورات آتی تھیں اور جناب آمنہ کے چہرے کی زیارت کیا کرتی تھی، اور پتہ نہیں نامعلوم کیسی کشش و مستورات کہتی ہیں کہ نامعلوم کیسی کشش تھی اس وقت بی بی آمنہ کے چہرے میں کہ یک بیک ہماری نظریں احترام سے ان کی طرف اٹھتی تھیں اور احترام سے جھک جاتی تھیں۔ وہ مقدس ہستی اس پاک بطن میں موجود تھی، وہ پاک نور اس پاک شکم میں موجود تھا کہ مکے کی خواتین بھی اس نور کی زیارت کرنے آتی تھیں۔ وہ نور جو ابھی بطن مادر میں ہیں جناب رسول خدا، لیکن جناب آمنہ کے چہرے سے وہ نور ساطع ہوتا تھا، وہ نور کی تجلی ساطع ہوتی تھی کہ لوگ ان کے چہرے کی زیارت کرنے آتی تھی مستورات مکے کی۔ اور پھر کیا کہنا، جب بطن مادر میں، شکم مادر میں اس نور کا یہ عالم تھا، اور جب یہ آغوش جناب بی بی آمنہ میں آیا ہے تو اس نور کا پھر یہ عالم تھا کہ دنیا منور ہو گئی تھی۔ اس نور کے دنیا میں آنے سے دنیا، کائنات منور ہو گئی تھی، تو کائنات منور ہی ان کے جلوے سے تھی، کیونکہ یہ نور تو خلق ہو چکا تھا۔ کنتا نبیًا آدم بین الماء والطین میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، آدم کا پتلا تیار نہیں ہوا تھا جب پروردگار عالم نے ان کو نبی بھی بنایا تھا۔ نہ صرف یہ کہ ان کے نور کو خلق کیا تھا بلکہ تاج نبوت بھی اس نور پر سجا دیا تھا پروردگار عالم نے۔ نبوت اور رسالت سے آراستہ تھے، بظاہر 40 سال کی اس عمر میں جو ہے وہ اعلان رسالت کیا، کیونکہ 40 سال کی اس عمر میں اپنے کردار کو منوایا۔ وہ کفار جو کہ ضد اور ہر دھرمی میں اپنی مثال آپ رکھتے تھے، عرب کے وہ لوگ جو جنگ و جدال میں مصروف رہتے تھے، اس ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں لوٹ مار کا بازار گرم تھا، جہاں جھوٹ، جہاں چوری، جہاں زنا، غرض کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو اس وقت نہ ہو، جس بستیوں میں وہ گھرے ہوئے تھے، اس میں 40 سال اپنے کردار کو منوایا۔ اور پھر دوسری بات میں کہتی چلوں کہ 40 سال کیوں انتظار کیا؟ بقول شاعر کے حبیب خدا نے خدا سے دعا کی، حبیب خدا نے خدا سے دعا کی، ضرورت ہے مشکل میں مشکل کشا کی، مٹانے کو ظلمت کے تنویر دے دے، جو قرآن دیا ہے تو تفسیر دے دے، مٹانے کو ظلمت کے تنویر دے دے، جو قرآن دیا ہے تو تفسیر دے دے، اگر چاہتا ہے کہ ہو دین کامل، امامت کو کر دے رسالت میں شامل۔ دعا ہو رہی تھی کہ آواز آئی، دعا ہو رہی تھی کہ آواز آئی، حبیب اپنا کعبے سے لے آؤ بھائی۔ میں کہوں گی کہ شاید 40 سال بھی اس لیے انتظار کروایا کہ ابھی رسالت و نبوت کا وہ مددگار، کہ جب نبی دعوت ذوالعشیرہ میں یہ اعلان کریں کہ کون ہے جو اس پیغام کو پہنچانے میں، خدا کی تبلیغ کرنے میں، اس کام کی، اس نیک عمل کی تبلیغ میں میرے بوجھ کو بٹائے، میرا مددگار ہو، میرا ناصر ہو، اور وہی جو ہے میری نصرت کرنے والا ہوگا، اور وہی جو ہے میرا ولی، میرا وسی، میرا جانشین ہوگا۔ اس وقت
مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ تمام مکاتب فکر نے لکھا ہے کہ اس وقت مولا کائنات علی بن ابی طالب جو کہ ابھی کم سن تھے، اور وہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا. تو 40 سال کی اس عمر میں شاید یہ انتظار بھی تھا کہ ابھی رسالت و نبوت کا وہ مددگار، نور کا وہ ٹکڑا کہ جن کے نور کو خداوند عالم نے خلق کیا تھا اور پھر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک نور محمد اور ایک نور علی بن ابی طالب. وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جناب عبداللہ میں منتقل ہوا تھا، اور نور جناب علی بن ابی طالب جو جناب ابو طالب میں منتقل ہوا تھا. اور جب یہ نور کے 2 ٹکڑے ملے اور جب اعلان کرا دیا نور کے ایک ٹکڑے نے دوسرے ٹکڑے کا، تو اسی وقت خداوند عالم کی آواز آئی تھی کہ آج میں نے تمہارے اس دین کو کامل کر دیا، تمہارے لیے نعمتوں کو تمام کر دیا، اور تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنی اچھی آپ نے باتیں کی، کتنا سن کر کتنا اچھا لگا کہ واقعی ہمارے رسول کی آمد کے ساتھ جو ہے وہ کیسا نور جو ہے وہ دنیا میں پھیلا، اور کس طرح جو ہے کس طرح یعنی نور جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا. یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ جب ان کی ولادت کا وقت ہے تو اس وقت وہ تمام وہ ایسا ان کے جسم سے ایک وہ نور تھا جو پھوٹ رہا تھا، اور مجسم نور پھوٹ رہا تھا، اور وہ تمام جو تولید کے وقت کی جو تمام ناپاکی ہوتی ہے وہ ان کے اوپر نہیں موجود تھی. یقیناً وہ سے پاک تھے کیونکہ وہ ایک نوری مجسم تھے، اور ان کا یعنی زندگی کے ساتھ یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ وہ ان کا سایہ نہیں تھا. یہ ایک معجزہ تھا چلتا پھرتا اس وقت کے لوگوں کے لیے کس چیز کو سمجھیں. لیکن بہرحال اسی بات پہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ رسول کا سایہ نہیں، اور یہ ہماری اہل تشیع اور اہل سنت مکاتب کی کتابوں میں بھی جا بجا ملتا ہے کہ خلفائے راشدین بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. ان سے پوچھا گیا کہ کیوں سایہ نہیں تھا، تو فرمایا اس لیے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کا سایہ بھی ان جیسا ہو. اور پھر آج دیکھیں دنیا کی میں کہوں گی بدقسمتی دیکھ لیں کہ اس وقت کے خلفاء تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ ان کا سایہ بھی ان جیسا نہ ہو. اور آج کے مسلمان کو دیکھیں کہ بعض مسلمان ہمیں اس فکر کے حامل نظر آتے ہیں جو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں جو سایہ رسول جیسا رہیں گے تو پھر ہم سایہ کیسے رسول جیسا ہو سکتا ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کے رسول جو ہیں وہ ہم جیسے بشر تھے لیکن یہاں اور ان کی زندگی انہوں نے ویسے ہی گزاری جیسے کہ ہم نے گزاری عام انسانوں کی طرح. لیکن ایسا تو پیکر بشریت کے جامے میں لپیٹ کر اس نبی کو بھیجا، کیوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہستیاں ایسی تھیں، خدا کی ذات کا مظہر تھی کہ کہیں بندے یہ گمان نہ کرنے لگتے کہ یہ خدا ہے. اس لیے بشریت کا جامے میں ان کو بشریت کا لباس پہنا کر ان کو بھیجا. اور پروردگار عالم نے ان کے نور کی تخلیق جو ہے وہ نور سے ہی کی ہے. اور ان کی تخلیق کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جب یہ دنیا میں آئے، اگر ان کو جیسے بات ہو رہی ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ کے نبی ہماری طرح عام انسان ہیں، کیوں کہ وہ کھاتے پیتے ہیں، وہ جو ہماری طرح زندگی بسر کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ کل ہم جیسے لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ کیونکہ نبی روزے، کیونکہ انہیں بھوک ہی نہیں لگتی تھی تو روزے ان کے لیے کیا مشکل تھے، کیونکہ ان کے جسم پہ تھکاوٹ اثر نہیں کرتی تھی تو ان کے لیے نماز میں پوری رات بسر کرنا کیا تھا. ہم تو وہ کر ہی نہیں سکتے کہ جو نبی کی ذات اس لیے اس پیکر میں ڈھال کر بھیجا تاکہ ہم ان سے ایک تو مانوس رہیں جب وہ تبلیغ خدا کا پیغام پہنچائیں، دوسرے یہ کہ زندگی کے عمل کرنے میں جب عمل کی منزل پر ہوں ہم تو ہم یہ نہ کہیں کہ کیونکہ حکم خدا آیا نماز پڑھو تو نبی نے تو پڑھی لیکن ان کے اوپر تھکن کا نہیں تھا، اس سے ہم تھک جاتے ہیں تو ہم کیسے نمازیں پڑھ لیں، ہم کیسے روزے رکھ لیں، ہم کیسے حج کر لیں، ہم کیسے حقوق العباد کو اس طرح ادا کر لیں. یعنی کہا نا کہ میں تمہیں نبی کی ذات میں بہترین نمونہ عمل اسوہ حسنہ تمہارے پاس بھیج رہا ہوں. ارم ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے کہاں سے؟ جی میں نیہا بات کر رہی ہوں. جی بولیے. ہیلو. جی بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ابھی میں نے ٹی وی آن کیا تو اس پہ ٹاپک آ رہا ہے اسلام میں عورت کا مقام. جی تو اس بات پہ نا میں بہت عرصے سے ایک ٹینشن میں تھی. میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتی تھی کہ کسی عالم سے بات کرنا یا کسی پڑھے لکھے بندے سے بات کرتا عام کسی انسان سے ایسے ٹاپک پہ انسان ڈسکس نہیں کر سکتا. تو مجھے یہ آج بڑا خوبصورت سا ٹاپک آپ کی وجہ سے ملا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا.
مجھے پلیز میں فون بات اپنی کمپلیٹ کر کے بند کروں گی, آپ مجھے ٹی وی پہ تفصیل سے بتائیے گا, پھر سے کلیئر آواز آئے گی. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جب ہم بیٹی ہوتے ہیں تو گھر والوں کی پسند سے سارے کام ہوتے ہیں, جب ہم بہن ہوتے ہیں تو بھائیوں کے تشدد ہوتے ہیں, جب ہم شادی شدہ ہوتے ہیں تو 3 لفظوں کی مار ہوتے ہیں, جب اولاد والے ہوتے ہیں اولاد کے جوتے. عورت کا مقام کیا ہے ہمارے قرآن میں؟ 3 لفظوں کی مار. میری نظر میں آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ الحمدللہ, ویسے میں فخر کرتی ہوں کہ میں امت رسول ہوں, سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ تیرا میں شکر ادا کرتی ہوں. میں ایک خاک بھی نہیں ہوں میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کی کہ میں امت رسول ہوں. مجھے کبھی کوئی کہتا تم کس پہ پراؤڈ ہو, میں پراؤڈنس فیل کرتی ہوں کہ امت رسول ہوں. لیکن کبھی کبھی انسانی فطرت ہے نا, شیطان بھی تو میرے اندر رہتا ہے, تو مجھے یہ وہ اس طرف بار بار میں میرا دماغ اور دل میں یہ لڑائی ہوتی ہے کہ یار جب مرد کا دل کرتا ہے وہ عورت کو مارتا ہے, جب مرد کا دل کرتا ہے وہ 3 لفظوں سے ہمیں ڈرا کے ساری زندگی کیوں رکھتا ہے. پلیز آپ ایکسپلین کریں گی آج یہ بات؟ جی بالکل, آپ مائنڈ کیا ہو تو سوری. میں ایک نہیں بالکل, یہ تو ہمارا دیکھیں بہن, ہمارا تو ٹاپک, ہمارا تو موضوع ہی ہمارے پروگرام کا ہر ویک یہی ہوتا ہے. اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے. جی بالکل, جی بہت مہربانی آپ کی کال کرنے کا, بہت بہت شکریہ. ہاں, اور بہن نے بہت اچھی بات کی کہ اسلام کے حوالے سے اگر بات کریں تو اسلام نے جو ہے وہ اتنا زیادہ حقوق عورت کو دیے ہیں کہ کسی اور مذہب میں وہ حقوق ہمیں نظر نہیں آتے. آج عورت کی آزادی کا, عورت کے حقوق کے نعرے لگانے والی وہ اقوام, انہیں بھی اسلام کے صدقے میں وہ حقوقوں کا پتہ چلا ہے, ورنہ اس سے پہلے انہیں بھی حقوق نہیں تھے. اور الحمدللہ پھر بھی ہم کہیں گے کہ ہمارے یہ کچھ گھرانوں میں جیسے بہن نے ذکر کیا ایسا ہوتا ہوگا, لیکن الحمدللہ پھر بھی ہمارے مذہب میں اور ہمارے ماحول میں, ہمارے گھرانے میں جو ہے وہ عورت کو ایک اہمیت, ایک عزت, ایک مقام دیا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے بعض گھرانے ایسے ہیں جہاں اس رحمت کی, جو پروردگار عالم نے جسے رحمت بنایا ہے, جسے صنف نازک بنایا ہے, جسے بیوی کی صورت میں تمہارا لباس قرار دیا ہے, کہا ہے نا میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے, کیا ایک دوسرے کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے دل کی بات کر لیتے ہیں, کسی دوسرے سے جو بات نہیں کر سکتے وہ ایک دوسرے سے کر لیتے ہیں. جیسے لباس آپ کے جسم کو چھپاتا ہے, آپ کو خوبصورتی دیتا ہے, اسی طرح میاں بیوی کا بھی رشتہ آپ کو خوبصورتی دیتا ہے اور آپ کے عیبوں کو چھپاتا ہے, ایک دوسرے کی خامیوں کو آپ چھپاتے ہیں. لیکن اگر کسی بھی معاشرے میں یا ہمارے اسلامی معاشرے میں اگر یہ ہو کہ عورت کو, جیسے بہن نے کہا کہ معاذ اللہ پیر کی جوتی سمجھا جائے یا 3 لفظوں کی مار سمجھا جائے, تو یہ اس سے زیادہ ہماری بدقسمتی کیا ہوگی کہ وہ نبی آخر الزمان جو بہترین مذہب لے کر آئے, جو بہترین نمونہ عمل ہمارے لیے لے کر آئے, اور جنہوں نے اس عمل کو انتہائی قبیح اور برا فعل سمجھا, طلاق کے عمل کو. لیکن اگر وہ یہ سوچ کر, کوئی مرد یہ سوچ کے ڈرا لے کہ ہم عورت کو ان 3 جملوں سے ڈرا کے, تو یہ ایک طرح وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے, کیونکہ کسی مظلوم, عورت اس وقت مظلوم ہے, اگر اس کے اوپر اس دھمکی سے اس کو ڈرا کے اور دبایا جا رہا ہے تو وہ ظلم میں آئے گا. اور وہ یہی بات ہے نا کہ جہاں علم کی کمی ہوگی وہاں یہ سب برائیاں جو ہیں وہ پنپتی ہیں. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں؟ کون ہماری بہن؟ میں مہوش زہرا بات کر رہی ہوں پاکستان سے. جی مہوش بولیے. جی آپ ماشاء اللہ, آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, اور آپ کے جو ٹاپک ہے عورت کا مقام, جی تو واقعاً آج کے دور میں جو ہے, اور میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ واقعاً جتنا اور اسلام میں عورت کو بلند کیا گیا ہے شاید سے یقیناً کسی اور مذہب میں ایسا نہیں ہے. بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ دیگر بھی جتنے مذاہب ہیں ان میں عورت کو صرف شو پیس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. بالکل, جس کی جو میرے خیال سے ونڈو شاپنگ کی جاتی ہے. لیکن رسول اللہ کے آنے کے بعد جو رسول نے عورت کو مقام دیا ہے, دین اسلام, ابھی میں ایک کتاب پڑھی تھی پیارا گھر, اس میں ایک روایت تھی, وہ یقین آپ شیئر کرنا چاہوں گی کہ عورت کا مقام کیا ہے کے جو ریلیشن ہے اس میں, کہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہیلو جی ہم سن رہے ہیں. جی آپ کی بات سنی جا رہی ہے. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں, بہت پیاری روایت ہے کہ عورت کا واقعا جتنا مقام ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کو جب اتنا پانی بھی دے گی تو اس کا یہ عمل پروردگار کی نگاہ میں کوئی معمولی عمل نہیں ہے, کیونکہ وہ ایسا وائف اپنے ہسبینڈ کو سرو کر رہی ہے, اپنے ہسبینڈ کی خدمت کر رہی ہے. تو ایک گلاس پانی بھی اگر وہ اپنے شوہر کو دیتی ہے تو پروردگار عالم اس کو 1 سال کی مستحقات کا ثواب عطا کرتا ہے. یعنی یہ روایت پڑھ کے واقعی جتنی حیرت ہوئی
کہ پروردگار کی نگاہ میں عورت کا چھوٹے سے چھوٹا عمل، ہمارے نزدیک چھوٹا عمل لیکن خدا کی نگاہ میں عورت کا یہ عمل بھی بہت بڑا عمل ہے. جی 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 جی. تو اسلام اتنا بہترین مذہب ہے. اور ایک اور روایت بھی ہے، اب تو یہ اس کا مقصد روایت کا مقصد یہ نہیں کہ ہم نے اپنے 100 گلاس پانی دے دیا اور ہم نے 1 گلاس اور 1 سال کے اجر و ثواب کا اور مصیبات کا اجر حاصل کر لیا. ایک اور روایت رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں عورت کا اتنا بلند مقام ہے کہ اس کا یہ چھوٹا سا عمل اس کو 1 سال کے مستحبات کا اجر دے رہا ہے. وہی رسول اللہ کی اور ایک اور روایت میں آپ شیئر کروں گی اپنے تمام دیکھنے والوں سے بھی، اپنے فوراً آپ دونوں سے بھی، کہ رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کو صرف ایک جملہ کہے کہ میں نے تمہارے گھر میں دیکھا ہی کیا ہے. اکثر ہم دیکھنے والے معاشرے میں بہت زیادہ کہنے میں آتا ہے کہ جو خواتین ہیں جب ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو دیکھتے ہیں کہ گھر جب اجڑنے لگتے ہیں تو ان کی بحث نہیں ہوتی کہ ان کی خواہشات پوری نہیں ہونی ہوتی. تو اگر ایک عورت اپنے شوہر سے فقط یہ کہے کہ میں نے تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں دیکھا تو خدا کو یہ اس کا عمل اتنا ناگوار گزرتا ہے کہ پروردگار عالم اس عورت سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے 1 سال کے مستحبات کو بالکل ویسٹ کر دیا، ختم کر دیا. یعنی جہاں عورت کا ایک چھوٹا سا عمل اس کو 1 سال کے مستحبات کا ثواب دے رہے، وہیں عورت کا ایک جملہ اس کے مستحبات کو ختم بھی کر سکتا ہے. تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنی فیملیز کو جب بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک گھر میں ایک عورت ہی مرکزی مقام رکھتی ہے، ایک عورت ہی گھر کو جنت اور دوزخ بنا سکتی ہے. تو امام خمینی نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد کو عورت کی دامن سے معراج ملتی ہے. امام خمینی کا اتنا بہترین جملہ ان کی زندگی کا واقعہ کہ کوئی مرد اگر معراج حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو عورت کے دامن کا ہی سہارا لینا پڑے گا. بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو امام خمینی کا یہ جملہ میرے خیال سے ساری دنیا کی عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے اور ساری دنیا کی چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو کہ آج ہم میسج دے سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب وہ مذہب ہے کہ جس نے عورت کو اتنا بلند مقام عطا کیا. وہ کسی اور مذہب میں اتنا بلند مقام عورت کو نہیں دیا گیا کہ جب دین اسلام آنے کے بعد عورت کو وہ مقام عطا کرتی ہے کہ پروردگار نے کہا کہ ہمیں ہمارے پیروں میں تلے جنت کو ڈال دیا. اتنا بلند مقام عورت کو دیا. تو یقیناً بس ہمیں اور ہم تو سب سے زیادہ ہمارے فخر کی بات یہ ہے کہ ہم اس بیوی کے ماننے والے ہیں جو کالن کی شہزادی ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے. تو ہر قدم پر بیوی جب ایک عورت بنے 2 لیسن دے رہی ہیں، ماں بنے 2 لیسن دے رہی ہیں، بیٹی بنے 2 لیسن دے رہی ہیں. شہزادی کا ہر عمل ایک عورت کے لیے نمونہ عمل ہے. تو میرے خیال سے ہمیں جو ہے وہ اس بات یقیناً فخر کرنا چاہیے کہ ہم شہزادی کالن کے ماننے والے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اصل میں ایک عورت کا مقام. ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں ابھی جو ایشو اٹھا وہاں کے ریپ کا جو ایشو اٹھا کہ ایک عورت کو اتنا زیادہ ٹی پر لائے گیا کہ اس کے ساتھ اس طرح کا کیس ہو گیا. تو ہمیں تو خوش قسمت ہے ہم لوگ، خوشی اس بات کی کہ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس مذہب نے ہمیں عزت دی، ایک عورت کو عزت دی کہ دیکھو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو کہ اپنے آپ کی نمائش کرتی پھرو. جہاں عورت اپنی نمائش کرے گی وہاں ایسے کیسز بھی ہوں گے، وہاں جو ہے وہ اس قسم کی ہمیں معاملہ دیکھنے کو ملیں گے. لیکن اسلام نے ایک عورت کی عزت کرنا سکھائی کہ دیکھو عورت کی عزت کیا ہے. جب ایک عورت اپنے آپ کو کور کر لیتی ہے، شہزادی کی سیرت پر عمل کرنے لگتی ہے تو دنیا کا کوئی مرد، میرے خیال سے کسی مرد میں سے ہمت نہیں ہوتی تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا کہ اگر وہ شہزادی کی سیرت پر واقع عمل کرے. بہت پیاری بات. بس میں یہی کہنا چاہوں گی اور ساری دنیا کی عورتوں کو یہی پیغام ہے کہ بس شہزادی کالن، شہزادی زینب سلام اللہ کی سیرت پر عمل کریں. اور اسلامی عورت کسی دور میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں ایران میں کتنی ایجوکیٹڈ خواتین ہیں، کتنی سائنسسٹ خواتین ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ اسلامی خواتین جو ہے وہ بہت پیچھے چلی گئی ہیں، بہت ہی دوسری زمانے میں چلی گئی ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. انسان کہتے ہیں کہ اسلام ایڈوانس مذہب ہے، ماڈرن مذہب ہے. ہر دین میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام وہ واحد دین ہے کہ تو ہر زمانے کے لحاظ سے چل رہا ہے. اگر ہمارا زمانہ ہے تو ہمارے لحاظ سے چل رہا ہے، ہمارے پیچھے کا زمانہ تھا تو وہ ان کے لحاظ سے تھا، اور ہماری جو نیو جنریشن آئیں گی وہ ان کے لحاظ دین اسلام ان کو ملے گا. تو بس ہماری بہت فخر کی بات ہے. بہت اچھا آپ کو ٹاپک ہے. خدا آپ دونوں کو صحت زندگی عطا کرے اور شہزادی کالن کی سیرت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر اچھی ماں اور اچھی بیوی اور اچھی بیٹی بننے کی اور اچھی عورت بننے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ مہوش. ماشاء اللہ. اللہ حافظ. ماشاء اللہ. یہ میری کالر تھی مہوش، بہت پیاری باتیں
کرنے کی. اور بہت حد تک جو پہلی کال تھی اس کے حوالے سے جو ہے بہت سے جوابات بھی جو ہیں وہ ہم سب یہ دعا بھی کرتے چلے. مہوش ماشاءاللہ میں ان کو پرسنلی بھی جانتی ہوں کیونکہ یہ ذاکرہ اہل بیت بھی ہیں اس حوالے سے, اور پر بہت اچھی بیٹی ہیں, اور انشاءاللہ یہ جلدی رشتہ ازدواج میں بھی منسلک ہونے والی ہیں. پروردگار انہیں بھی نیک زوجہ, نیک بہو اور نیک ماں بننے کی توفیق عطا کرے. ہم سب کی دعائیں ہمارے ساتھ تمام کالرز کے ساتھ شامل حال ہیں, اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. جی, اور بات یہی عورت کے حوالے سے بھی ہو رہی تھی, پہلے کالر نے بھی کہا, اور بات یہی کہ مذہب اسلام جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو یہ نبی وہ آئے کہ جو اس زمانے میں جہاں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی ان کے اپنے وارث, ان کے اپنے باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں, کیا مطلب بعض دفعہ اس چیز پر ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں. میں اس دن گھر کے کام کرتے میں یہی سوچ رہی تھی کہ کہہ دینا زبان سے کتنا آسان ہے کہ زندہ درگور, اب باپ اپنی ہاتھوں سے اپنی مری ہوئی اولاد کو دفن کرنا مشکل ہے. یعنی کہ مری ہوئی اولاد کو دفن کرنے کے لیے بہت بڑا دل حوصلہ دل گردہ کا کام ہے, نہ کہ زندہ ایک نیا دنیا میں آئی ہوئی وہ بچی معصوم جسے خداوند عالم نے کہا کہ یہ بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے. وہ اور اب اس وقت وہ اس سوچیں وہ کیا حال, وہ چھوٹے سے ایک نومولود بچی ہوتی ہوگی, اور کس طرح اس کے جو ہے وہ پھول سا چہرہ نازک سا, کس طرح اس بچی کو زندہ زمین میں گاڑ دینا کتنے سخت جلاد دل ہونے کی علامت ہے. اس ماحول میں جہاں باپ خود اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے, زندہ درگور کر دیتے تھے, اس ماحول میں نبی کریم یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ بیٹی خدا کی رحمت ہے. بے شک, اور جو بھی اعمال ہمارے نبی نے کیے, مثلا جب ہم اس چیز کی مثال دیتے ہیں کہ جب ہماری بی بی فاطمہ الزہرا جب وہاں اس محفل میں آ جاتی تھیں جہاں پہ رسول اللہ بیٹھے ہیں, تو وہ اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے تھے. تو وہ ایک لحاظ سے اس معاشرے کی, ان لوگوں کی ان کی ایک لحاظ سے تعلیم دے رہے تھے کہ آپ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے اپنی بیٹیوں کی طرف, بیٹی کی اہمیت بتانے کے لیے. وہ تو بیٹی وہ ہیں کہ جو وہ تو ان کا مقام ظاہری بات ہے, ان پہ تو وہ تو جنت کی سردار ہیں اور دنیا کی کائنات کی تمام عورتوں کی سردار ہیں. لیکن یہ کہ کم از کم ان کا ایک عمل ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ ہم ان کے تمام وہ اعمال دیکھیں, وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہم بطور ایک عام انسان ہونے کے, تو ہمیں چاہیے کہ وہ ان کو کسی حد تک پورا کرنے کی کوشش کریں. اور اسی ماحول میں جہاں بات ہو رہی ہے جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کو رحمت بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے رحمت کا سبب ہے, نہ اور اس ماحول میں جہاں بیٹیوں کو زندہ مار دیا جاتا تھا وہیں نبی ان کی وراثت کا بھی حصہ بتا رہے ہیں. لیکن ارم یہ سب باتوں کے باوجود, جیسے کہ وہ ہماری پہلی کالر تھیں, وہ کافی پریشان یعنی نظر آ رہی تھیں اس حوالے سے, کیونکہ آج بھی ہمارے ماحول میں یہ صرف وہ نہیں ہے کہ جو اس زمانے میں لوگوں نے بیٹیوں کو دفنایا, آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں, ایسی خواتین موجود ہیں جو پتہ لگا لیتی ہیں کہ میرے شکم میں کیا ہے, اور کیونکہ آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے, اور اگر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیٹی ہے تو وہ اس کو پوری طرح کوشش کرتی ہیں کہ اس کو یہیں اس کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے. تو یہ ایک وہ بہت ایک یعنی مسئلہ بن چکا ہے آج کے دور میں بھی کہ خواتین کے لیے, وہ بیٹیوں کے لیے وہ ہے نہیں, وہ مقام نہیں پیدا ہو پا رہا. اور اس میں بہت سی سوشل پرابلمز بھی ہیں کہ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں, ان کی تعلیم و تربیت, پھر ان کی شادیاں, پھر ان کے آگے سے جو ملنے والے لوگ ہیں وہ کیسے ہوں گے کیسے نہیں. سو اس حوالے سے جب ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو پھر بیٹیاں لوگوں کو بوجھ لگنے لگ جاتی ہیں. ہاں, یہ ظاہر ہے کچھ لوگوں میں, بہت کم میں کہوں گی جیسے میں آٹے میں نمک کے برابر, بالکل, لیکن یہ ہے موجود. اور یہ وہی ہے کہ اگر جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں یا اس چیز کا جیسے آپ نے کہا یہ عمل انجام دیتے ہیں, تو وہ ایک تو قتل کے زمرے میں بے شک. دوسری چیز یہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, قرآن کی, خدا کے حکم کے خلاف کھلا ورزی ہے کہ تم ایک نفس کو, چاہے بیٹی یا بیٹا ہو, ایک نفس کو ختم کرنا. دوسرے یہ کہ بیٹی جو تمہارے لیے رحمت کا سبب ہے, پتہ نہیں اس کے وسیلے سے تمہارے گھر میں کتنی رحمتوں کا نزول ہونا تھا, جس رحمت کے دروازے تم نے اپنے گھر کے لیے بند کر دیے. تو ایک مجھے میرے بھائی ہیں ڈاکٹر مہتاب حیدر, انہوں نے ایک اپنی بیٹی ہوئی تھی تو اس کے لیے انہوں نے ایک پوری ایک وہ کہی تھی اس کی ولادت پر نظم سے. مجھے اس وقت اس کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بیٹی جو آئے گھر میں ہمارے
سلام نبی ساتھ لائے، بے شک، زہرا بے کے شک۔ صدقے حوروں کے ذریعے پیام نبی ساتھ لائے، دعائے علی ساتھ لائے، کہ جب بیٹی آتی ہے تو نبی کا سلام بھی ہمارے گھر آتا ہے، بے شک، مولا علی کا دعا بھی ہمارے گھر آتی ہے، بی بی زہرا کی دعاؤں کو بھی نزول ہوتا ہے. ہم کتنی رحمتوں کو اپنے گھر آنے سے روک دیتے ہیں. ہم یہ سوچیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کہ جن کے لیے خداوند عالم نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا یہ نبی ہے جو اپنے لبوں کو جنبش نہیں دیتا، جو کلام نہیں کرتا بغیر وحی پروردگار کے. جب تک وحی پروردگار نہیں ہوتی یہ وہ نبی ہیں کہ جب تک وہ کلام نہیں کرتے. اب جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی تمہارے لیے رحمت خدا ہے، تو اس کا مطلب یہ وحی سے بول رہے ہیں، یہ زبان وحی بول رہی ہے، اور اس کا مطلب خداوند عالم یہ حکم دے رہا ہے کہ بیٹی رحمت ہے. تو جب رحمت کو تم اپنے گھر میں آنے سے روک دو گے، وہ الگ بات ہے، خدا کی دین ہے، کسی کو بیٹے دے دیے ہیں، کسی کو بیٹیاں دیتی ہیں، وہ خدا کی آزمائش ہے. وہ کہتا ہے تمہیں تمہاری اولادوں کے ذریعے آزماؤں گا. کسی کو بیٹے دے کر آزماتا ہے، کسی کو بیٹی دے کر آزماتا ہے، کسی کو دونوں دے کر آزماتا ہے، کسی کو دونوں نہیں دے کر آزماتا ہے. پروردگار کے راز ہیں، رموز ہیں، وہ خود بہتر جاننے والا ہے. بس پروردگار عالم ہم سب کی اولادوں کو نیک اٹھائے. لیکن بات یہ کہ رحمت اس ماحول میں نبی کریم رحمت. میں معافی چاہتی ہوں، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مقصود سنسیز بول رہا ہوں واٹ فورڈ سے. آپ کو السلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. میں خواتین بات کر رہی تھی تو بڑا اچھا تھا، وہ بہت آسان طریقے سے بات بیان کر رہی ہیں. میں نے اپنی یہ ذمہ داری سمجھی کہ میں جو بات میرے ذہن میں آئی میں وہ کہہ دوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہے، رحمت اللہ عالمین ہے. بالکل. اور آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ بیٹے نعمت اور بیٹیاں رحمت ہیں. اس کا مطلب صاف واضح ہے کہ جناب سیدہ جو حضور کی بیٹی تھی وہ حضور کے لیے جو کائنات کے لیے رحمت ہیں وہ ان کے لیے رحمت. سبحان اللہ. بے شک اسلام میں عورت کا یہ مقام ہے. دراصل ہمارا قصور بھی نہیں ہے، چونکہ ہم انڈیا پاکستان میں ہندو معاشرے کے جہاں عورت کو وہ مقام نہیں دیا جاتا. اسلام میں جو سمجھایا ہے وہ نہیں دیا جاتا. دوسرے صدی کی رسم تھی کہ اگر کوئی خاوند مر جاتا تو ساتھ اس سے جلا دیا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ بیوہ کی تو وہ ہم آپ نے جانتی ہیں کہ وہ اس معاشرے میں کیا ہے. پھر لے دے کے لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ بیٹا ہوگا تو وہ جائیداد کا وارث ہوگا. کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ بیٹا ہوتا ہے تو باپ کے نام کی تختی ہٹا کے اپنے نام کی لکھا دیتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. بیٹی ہی ہے جو پوتوں نواسوں پھلے پھر بھی اس کے بعد ماں باپ کا خیال رکھتی ہے. تو یہ بیٹی ہی ہے جو ماں باپ کو یاد رکھے گی یا اس سلسلے کو کام رکھے گی. بیٹے ہمیشہ ایسے طرح. تو اسلام نے عورت کو مقام بھی دیا ہے، بلکہ اس مقام کا، اور یہی ضروری بات تھی اس لیے کہ جو حضور کی آمد سے پہلے عرب کا جو رواج تھا اس میں زندہ درگور کرنے والی باتیں نہیں، تو اسی لیے کہا. ہاں البتہ ایک غلط فہمی تھوڑی جو میرے ذہن میں ہے وہ دور کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر حضور اپنی بیٹی کے لیے اٹھتے تھے، اگر یہ سنت ہوتی تو ہم پہ بھی سنت لاگو ہوتی. یہ سنت نہیں ہے، وہ آپ کے مقام اور ایک خدائی نظام کی وجہ سے، شانیہ کا ابتر کی وجہ سے اگر کارتانہ نہ دے دے تو یہ سلسلہ شاید کیا ہوتا. بہرحال وہ ان کا اپنا مقام ہے اس وجہ سے. بالکل بالکل. تو عام خواتین کے لیے حضور نے ان کے مقام کا تعارف بھی دیا اور ان کے مقام کو عظمت بھی دی بطور ماں، بطور بہن، بیوی، اور اس سارے سلسلے کو سمجھایا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر صحیح طور پر عمل پیرا ہو سکے. الہی آمین. بہت شکریہ آپ کی کال کا. بہت پیاری باتیں ہمارے بھائی نے کی، اور یہی اس حوالے سے کہ جو بیٹی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا، اور بی بی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ نبی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے. وہ بظاہر وہ
یعنی کہ بیٹی کے لیے بیٹی کا احترام نہیں تھا، وہ اس ہستی کا احترام تھا کہ جس کی احترام میں ملائکہ کھڑے ہوتے ہیں، جس کے احترام میں، جن کے احترام میں حوریں کھڑی ہوتی ہیں، انبیاء جن کا احترام کرتے ہیں، نبی آخر الزمان جو کائنات کے سردار اور مالک ہیں وہ اس در پر جا کر سلام پیش کیا کرتے تھے. وہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر تھا، وہ ان کا در تھا. اور بات کیونکہ جو ہے وہ اسلام میں عورت کا مقام بھی پروگرام کا نام ہے اور ربیع الاول کا بھی حوالہ چل رہا ہے، تو دونوں حوالے سے بتاتے چلیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ تھے کہ جنہوں نے اس وقت جب وہ عرب عورت کو اپنے لیے ننگ و عار سمجھا کرتے تھے، اپنے لیے ذلت کا باعث سمجھا کرتے تھے، اس وقت عورت کو بھی اس کے فرائض اور حقوق دونوں سے آشنا کرایا، صرف حقوق سے نہیں بلکہ فرائض سے بھی آشنا کروایا ہے کہ عورت کا فرض کیا ہے اور اس کے حقوق کیا ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف حقوق بتا دیے اور فرائض نہیں بتائے، یا صرف فرائض بتا دیے حقوق نہیں بتائے. اسلام اتنا، جسے کہنا چاہیے دونوں چیزوں کو بیلنس میں لے کے چلنے والا مذہب ہے، اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ واقعی اس جیسا مذہب کوئی نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے. مذہب اسلام ہی چلا ہے لیکن جو مکمل ہوا ہے اس وقت وہ مذہب اسلام اس صورت میں کہ جہاں عورتوں کو ننگ و عار سمجھا جاتا تھا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ماں کو وہ مقام دے رہے ہیں کہ اس کے پیروں کے نیچے جنت بتا رہے ہیں. یہ اس کا کتنا بلند مقام کر دیا کہ ماں کی عظمت کو، عورت کی ماں بننے کے بعد اس کو وہ عظمت عطا کی ہے کہ جنت اس کے پیروں کے نیچے بتا دی. اور پھر بالکل آپ کی باتیں ظاہری بات ہے بہت خوبصورت ہے، وہ چل رہی ہے. تو صرف اتنا کہنا چاہ رہی ہوں کہ کیونکہ وہ چاہ رہی تھیں، ایک جو ہماری کالر تھی وہ چاہتی تھی کہ ہم آج کے حوالے سے ذرا بات کریں. میں یہ صرف اتنا کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے نبی نے، ہمارے پیارے نبی نے عورت کو رحمتوں کا مظہر مانا، حقوق و فرائض کی بھی جو ہے وہ بھی ایک تفریق کر دی کہ یہ حقوق میں ہیں، یہ فرائض میں ہیں. لیکن اس سب کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ آج کے دور میں جو ہے خواتین پھر بھی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ پھر بھی جو ہے وہ انسیٹلڈ ہیں، وہ صحیح طریقے سے سمجھتی ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو پا رہا؟ تو یعنی یہ کہ ہے، ایسا ہے کہ کچھ گھرانوں میں عورتوں کو ان کے فرائض کے ساتھ ساتھ حقوق بھی مل رہے ہیں اور وہ مکمل طریقے سے مل رہے ہیں. ماں کو ماں کا احترام مل رہا ہے، بیٹی کو بیٹی کی محبت مل رہی ہے، اور اگر بہن ہے تو اس کو غیرت کے ساتھ ساتھ اس کا مقام مل رہا ہے. لیکن آخر وہ کون سے ایسے افراد ہیں جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے کے باوجود، مسلمان مرد ہونے کے باوجود بھی وہ ابھی تک خواتین کو وہ مقام نہیں دے پائے جو کہ ہمارے پیارے نبی نے ان کے لیے جو ہے مقرر کیے تھے. اور ساتھ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ امامت کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ہمارے 12 اماموں کی مستقل سے، کیونکہ وہ کائنات کے لیے رہنمائی کرنے کے لیے آئے، کائنات کی رہبری کرنے کے لیے وہ رسالت کے بعد امامت چلی. اور وہ اسی وجہ سے، کیونکہ یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے، تک جو ہے انسان تو آتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ امامت جو ہے وہ ان کی کرتی رہے گی، تاکہ رہنمائی کرتی رہے گی. تو اسی حوالے سے کہ یہ سب کچھ تعلیم ہونے کے باوجود پھر بھی کیا ہے کہ آج کی عورت پھر بھی انسیٹلڈ ہے. بات تو وہی آگے جیسے کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی اور جو قرآن نے تعلیمات پہنچائی، ظاہر نبی نے وہی پہنچایا جو قرآن پاک، وہ اور اہل بیت ان کے دل میں قرآن پاک تھا. بالکل بے شک. لیکن یہ جو ہمیں چند لوگ ہی کہوں گی میں، ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بہت اچھی پازیٹیو تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن چند لوگ، تو یہ مین وجہ اس کی ہے کہ یہ مذہب سے دوری، اس تعلیمات اسلام سے دوری، طرز زندگی اہل بیت علیہ السلام سے دوری، جو پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو اپنی زبان سے تو بیان کر لیا لیکن دلوں میں نہیں اتارا، اپنے عمل سے اس کو زبان سے تو کہہ دیا کہ بیٹی رحمت ہے، بیٹی ہوئی مٹھائی بانٹ دی کہ ہم بہت خوش ہیں بیٹی کے ہونے پر، اور ہم بیٹی کو کوئی برا نہیں سمجھتے، اور ہم تو بہت، کسی کے اگر بیٹا ہو رہا ہے خدا کی دین ہے تو وہ اس کو یہ ظاہر کرنا کہ کیونکہ تمہیں بیٹی پسند نہیں ہے تو تمہارے بیٹے ہیں، تمہیں بیٹی، وہ تو اللہ کی دین ہے، کسی کے بیٹے ہو گئے، وہ یہ تھوڑی اس نے چاہتا کہ میرے بیٹی نہیں ہو، یا کسی کی بیٹیاں ہو گئی تو اس نے یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر، کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. لیکن بات یہ آ گئی جہاں بیٹی کو اگر زبان سے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رحمت سمجھ رہے ہیں، ہمارے گھر رحمت آئی ہے، ہم خوشی ہیں، ہم جشن
بنا رہے ہیں, لوگوں کو جمع کر رہے ہیں, دعوتیں بھی دے رہے ہیں, لیکن جب وہ زندگی کے جب اس کے ادوار شروع ہوئے تو ہم پھر اسی زمانے جہالت کو لے کر اپنے زندگی میں نمونہ عمل پیش کر دیں کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ بیٹی رحمت ہے, لیکن ہمارا عمل اس کے خلاف ہو. تو یہ ہے کہ پیغام حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طریقے سے نہیں سمجھنا, اور آئمہ علیہ السلام کی, اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھ تو لیتے ہیں اقوال, ہم پڑھ تو لیتے ہیں حدیث, اور ہم ماشاءاللہ اور بہت اچھے اور کتنا پیارا کا, لیکن ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں نہیں داخل کرتے. یعنی جب تک اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں نہیں لائیں گے کامیابی ہمیں نہیں ملے گی. تو اس کا تعلیمات, جی بالکل, تو اس کا مقصد یہ اس کا تمام جو لب لباب ہے. دوسری چیز جو آپ نے کہی کہ پھر بھی چند گھرانے نظر آتے ہیں, تو وہی بات جیسے ہمارے کالر نے بھی ابھی کہی تھی بھائی نے, کہ ہم کیونکہ اس معاشرے میں رہے کہ جو ہندو معاشرہ تھا, بالکل بالکل بالکل, تو وہیں ہمیں ان معاشرے کے جو ہے جسے کہنا چاہیے کہ ہم نے کلچر کو نظر آتے ہیں, ہم نے تعلیمات پر, ان تعلیمات کے اوپر اس کلچر کو حاوی کر لیا. وہ کلچر ہمارے پر حاوی آ گیا جہاں ذہن میں یہ کہ عورت جو ہے وہ اگر اللہ نہ کرے اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ کسی شادی بیاہ کی یا نیک رسموں میں وہ شریک نہیں ہو سکتی. معاذ اللہ وہ کیا کہوں میں کہ وہ اس کا جیسے ان کے اپنی زبان میں ہوتا تھا کہ اب شگن سمجھا جاتا تھا, تو وہ ستی کر دیتے تھے ایک زمانے میں کہ وہ ساتھ ہی جلا دیا, وہ تو جلا دیا گیا. اس کے بعد اگر زندہ بھی چھوڑ دیا تو ان کے کلچر یہ تھا خوشیوں میں نہیں شریک ہو سکتی کہ یہ جو ہے وہ بدشگونی کی علامت ہوگی اور اس کام میں جو ہے وہ برا ہو جائے گا انجام. کوئی شادی کی رسم, اب تو الحمدللہ ہمارا معاشرہ بہت کھلے ذہن کا ہو گیا اور اس طرح کی رسومات اور چیزیں ہمیں بہت شاذ و نادر دیکھنے میں آتی ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ میں کہوں گی کہ چینلز بھی اس کے لیے بہت اچھا میڈیا جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے. ہدایت چینل کا پلیٹ فارم ہے, ماشاءاللہ لوگوں کو بہت اہل بیت کی تعلیمات سے آشنا کرا رہا ہے. پروردگار عالم اسی طرح یہ ہمارا چینل کرواتا رہے. تو لیکن چند گھرانے جو ہوتے وہ کیا ہوا کہ وہ ہندوازم, ہندو لوگوں کا کلچر جو تھا وہ ہم نے اپنے کلچر میں شامل کیا, اور اب تک جہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اس کا وہ اور اتنا ٹائم گزارا اور اتنا ان میں رچ بس گئے تھے کہ وہ کلچر ہمیں جو ہے ابھی تک اپنی کتنی نسلیں گزرنے کے باوجود بھی ابھی بھی کہیں کہیں اس کلچر کے ہمیں رنگ نظر آتے ہیں. اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے ارم کہ جب اسلام پھیلا تھا تو کیونکہ ہم جس انڈیا اور پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ایسا خطہ تھا جو کہ کافی دور تھا, یعنی عراق اور ایران اور سعودی عرب یا مکہ مدینہ کی جو سرحدیں تھیں وہاں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اصحاب جو تھے وہ پیغام لے کر یعنی برصغیر کی طرف آئے, اور پھر وہ جو پیغام لائے ان کی کس حد تک یعنی ایک چائنیز وسپر کی طرح کہ کچھ چیزیں اس میں تبدیل ہوئیں, کچھ چیزیں آگے بڑھیں, اور پھر ماحول کے مطابق کچھ چیزیں لوگوں نے ان کو چنا, جو ان کو پسند تھیں وہ رکھ لیں, جو ناپسند تھیں ان کو چھوڑ دیا. تو اس حوالے سے دیکھتے ہوئے یوں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا اسلام یعنی مکمل تو تھا, لیکن یہ کہ آتے آتے لوگوں کی مختلف فلٹر ہوتے جب یہ بر صغیر تک پہنچا, اور وہاں پہ جو ہندوؤں کی جو رواج تھے اور کچھ جو ہیں وہ جیسے بت پرستی تھی, ساتھ ساتھ سورج پرستی بھی تھی, یہ سب چیزیں یا آگ پرستی, یہ سب چیزوں کی وجہ سے وہ جو ان کا کلچر تھا وہ خواتین کو جو وہ مقام نہیں دے پاتے تھے یا نہیں دیتے تھے, وہ بات دب گئی, اور انسان اور ہوا یہ کہ مرد جو تھے وہ زیادہ خاوی ہو گئے کیونکہ وہ پاور کو کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے. حالانکہ دیکھا جائے اگر ایک عورت اپنے گھر میں وہ مکمل طریقے سے اپنا گھر چلا رہی ہوتی ہے, آپ یہ دیکھیے چاہے وہ میاں جو ہیں وہ سارا دن معاش کر کے یعنی کے بعد گھر آتے ہیں, ان کو کھانا ملتا ہے, بچوں کو سنبھالنا, گھرداری کو دیکھنا, رشتہ داروں کو دیکھنا, یہ ایک عورت مینیج کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک لیڈرشپ جب عورت کے پاس ہے جو گھر کی حد میں ہے تو اسی حوالے سے دیکھا جائے تو, لیکن یہ کہ باہر جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ پھر وہاں پہ جب مردوں کی ایک یعنی آ جاتی ہے اجارہ داری آ جاتی ہے تو وہاں پھر وہ سب جو ہے وہ عورت جو ہے وہاں پہ کمزور پڑ جاتی ہے. تو آپ یعنی کچھ تھوڑا سا سجیسٹ اور کر دیں. نہیں بات یہ جیسے آپ نے کہ باہر کی دنیا, ٹھیک ہے باہر کی دنیا اگر آپ یہ کہہ لیں کہ مرد جو ہے اس کے اندر ان کا زیادہ رائٹ کہہ لیں یا ان کی پاور زیادہ ہوتی ہے, لیکن یہاں بات ہے کہ اگر گھروں کے اندر بھی ہم یہ وہی ماحول رکھیں کہ مرد سوچے کہ اگر میں باہر فار ایگزامپل میں اگر میں کسی شاپ کا مالک ہوں تو وہاں میں جو ہوں اپنے ورکرز کے اوپر یا جو ڈالتا ہوں ان پہ ڈالتا ہوں, تو گھر بالکل ڈفرینٹ جگہ ہے. وہ آپ کے کام کی جہاں آپ لوگوں سے اپنا کام لے رہے ہیں اور اسے اجرت دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ گیو اینڈ ٹیک والی بات آ گئی ہے, وہ حقوق اور فرائض ڈفرینٹ طریقے کے ہو گئے.
لیکن یہ گھر ہے، یہ ایک جسے کہنا چاہیے نا، گھر کو کہتے ہیں نا جنت کا نمونہ. یہاں پہ وہ سسٹم نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے وہ اپنے ماتحت کے اوپر جو ہے وہ اس سے، کیونکہ کام نکلوانا ہے آپ کو، آپ نے اپنی ریپوٹیشن بھی مارکیٹ میں اچھی رکھنی ہے، تو آپ نے جو ہے وہ اس سے زور زبردستی روب سے، تنخواہ روک کے یا کسی طرح بھی اس کو کام نکلوا لیا. یہ گھر ہے، اس کی پالیسی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور وہی گھر کامیاب ہوتے ہیں اور جنت کا نمونہ ہوتے ہیں جہاں ایک بیلنس لائف اور محبت کی لائف گزاری جاتی ہے. یہاں آپ عورت کو، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں، سب بھائی نہیں، سب مرد نہیں، چند اگر افرادوں کے جن کے یہ ذہن ہو، شاید ابھی بھی ہمارے اپنے ملک میں بھی بہت سے گاؤں دیہاتوں میں دیکھ لیں تو ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے، میرے خیال میں کچھ وہ ویسا ہی. تو بات یہ ہے کہ آپ اس کو وہ اپنی وہ دکان یا اپنا وہ بزنس یا اپنا وہ آفس گھر کو ڈیل نہ کریں، کیونکہ یہاں عورت آپ کی ماتحت نہیں ہے. بالکل، بے شک. ماتحت اس حوالے سے اگر وہ آپ کی جی حضوری کر رہی ہے، آپ کے جو ہے وہ حامی ملا رہی ہے، وہ اس کا ایک اجر ہے، اس کا ایک ثواب ہے، اور اس کا ایک مقام ہے، اور یہ اس کی ایک انسانیت ہے کہ وہ اس طرح آپ سے کر رہی ہے کہ وہ آپ کو، جسے ہم اپنی زبان میں کہیں کہ واقعی وہ اپنے سر کا تاج سمجھ رہی ہے آپ کو. یا باپ ہیں تو وہ باپ کو وہ مقام دے رہی ہے کہ نہیں یہ میرا ولی ہے، اس کی بھی جو ہے نا عزت احترام میرے خدا نے میرے اوپر واجب کیا. یا بھائی ہیں تو وہ بہن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے پاکستان کی آپ مثال لے لیں کہ بہنیں بھائیوں کے لیے کھانا بھی بنا رہی ہیں، چائے بھی بنا کے دے رہی ہیں، استریاں بھی کر رہی ہیں. تو وہیں بھائی بھی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھے ہیں، باپ بھی بہت اچھے ہیں، شوہر بھی بہت اچھے ہیں. لیکن چند گھرانوں کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں دیکھیں آپ، جب وہی بہن جو آپ کے لیے گھر میں چائے بھی بنا کے دے رہی ہے، آپ آفس سے آ رہے ہیں، آپ کو کھانا بھی دے رہی ہے، آپ کو جو ہے کپڑے بھی استری کر کے دے رہی ہے، بھائی کرتی ہے، آپ کے پیچھے بھی پھر رہی ہے، آپ کی عزت اور ناموس کی بھی خیال رکھ رہی ہے کہ مجھے باہر گھر سے نکلنا ہے تو مجھے کس طریقے سے نکلنا ہے. الحمدللہ آج ہماری خواتین بہت باشعور ہیں، اور وہ ماں باپ بہن بھائی سب کی عزت کا خیال رکھ کے ایک بہت بڑی ذمہ داری لے کر اپنے گھر سے قدم باہر نکالتی ہیں، چاہے وہ تعلیمی اداروں کی صورت میں، چاہے وہ جابس کی صورت میں ہے. آج صورتحال بدل چکی ہے نا، اور وہ عزت کو بھی ساتھ لے کر اور اس کے خیال رکھ کے باہر نکلتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اسی چیز کو جو ہے ہمیں یہ سمجھنا کہ یہ جو ہمارے رشتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ نے ان کو تھوڑا نازک بنایا ہے، صنف کے حساب سے بھی دیکھ لیں، دل کے حساب سے، سوچ کے حساب سے، جس حساب سے بھی دیکھ لیں، اگر انہیں نازک بنائے، لیکن انہیں ہمارا ماتحت نہیں بنایا، بلکہ ان کو مقام کتنا دیا ہے، ماں کی صورت میں ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، بیوی کی صورت میں ان کو ہمارے لیے جو ہے ہمارا لباس قرار دیا ہے، اور بیٹی کی صورت میں ہمارے لیے رحمت کا سبب قرار دیا ہے. تو ہم جو ہے وہ عورت وہیں جو کہنا چاہیے نا گھروں میں بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے، جہاں ایک تو تعلیمات محمد علیہ السلام سے دوری، دوسرے یہ کہ ہم مرد جو ہیں وہ باہر کی دنیا کو اور گھر کی دنیا کو بعض دفعہ مکس کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ گھروں میں بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. اور خواتین بھی دیکھیں گھر کو بھی سنبھالے ہوئے ہوتی ہیں، بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، گھر کی مختلف ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، جہاں جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتے ہیں وہاں ہر کسی کے اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں، ہر رشتے کو سمجھ کے چلنا. بالکل یہ ایک معاشرتی برائی ہے یہ جی. اور جہاں اس وقت میں اور آپ اس وقت پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، ہمارا مقصد ان پروگراموں کا تو یہی ہے کہ جیسے کہ انہوں نے فون کیا تھا پہلے، اور میرے دل کو بہت لگی بات ان کی کہ وہ واقعی جاننا چاہ رہی تھی کہ آخر ہمارا مقام کیا ہے، کہ ہمیں اگر اب بھائی عزت نہیں کر رہا، یا ہسبینڈ جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ عزت نہیں دے رہا، اور بیٹی ہیں تو وہ ایک زندگی ہم نے ایسے گزاری. تو میرے خیال میں اب تک ان کو تھوڑا بہت اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ تعلیم کی کمی ہے، علم کی کمی ہے. اس کا تعلق اسلام سے، اسلام نے تو بہترین جسے کہنا چاہیے وہ فارمولہ دیا زندگی گزارنے کا، چاہے وہ عورت کے لیے ہو چاہے مرد کے لیے. ہاں لیکن یہ کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ آپ کے گھروں میں موجود مردوں تک وہ کس حد تک وہ میسج پہنچ چکا ہے، یا آپ اپنے حقوق سے کس قدر واقف ہیں، یا وہ اپنے فرائض سے کس قدر واقف ہیں. اب یہ دونوں چیزیں جب ایک جگہ اکٹھی ہوں گی تو ہی ایک بہتر گھرانہ تشکیل پا سکے گا. بالکل، کیونکہ جب آپ اپنے فرائض کو پورا کرتے ہیں نا کسی بھی رشتے میں، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، اگر آپ اپنے بہترین فرائض دیکھیں، کوئی بھی، میں ہمیشہ بات کہتی ہوں، ماں باپ کوئی اپنے بچوں کو اس لیے نہیں پال رہا ہوتا کہ وہ کل کو اولاد ان کے کام آئے. ہر عمر میں ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم ہی اپنی اولاد کے کام آتے رہیں، اور یقیناً آتے ہیں اپنے ہر عمل سے. اگر وہ جوانی میں ہوتے تو کما کے بچوں کی پرورش کر کے، چھوٹے بچے نہلا دھلا کے، تیار کھلا پلا کے، باپ کما کے لا رہے ہیں، وہ اس طرح کام آ رہے ہوتے ہیں. پھر جب اور عمر بڑھتی ہے تو اس طرح بڑھاپے میں اگر یعنی یہ سوچیں کہ اگر وہ معاذ اللہ ایسی طبیعت اللہ نہ کرے ایسی ہوتی ہے کہ ماں باپ بالکل پلنگ سے لگ جاتے ہیں، تب بھی کام آ رہے ہوتے ہیں، کس دعاؤں کی صورت میں کام آ رہے ہوتے ہیں. دعاؤں کی صورت کتنی بڑا یہ احسان ہے خداوند عالم کا کہ ہر طرح جو ہے جو آپ کو تمام مصیبتوں سے بچاتی ہے، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کون کس کی دعا ہے، وہ ماں کی دعا ہے، وہ باپ کی دعا ہے، جو آپ خدمت کر رہے ہوتے ہیں ان کی،
ان کی دعاؤں سے آپ کو رزق بھی ملتا ہے, آپ کی صحت بھی ہے, آپ کو خوشیاں بھی میسر ہوتی ہیں اس دنیا میں. تو اس حوالے سے کہ وہ اپنا اس وقت جو ہے وہ ماں کے رتبے کے حساب سے اب بچوں کے لیے کام آ رہی ہے, پھر بیوی کے حساب سے وہ شوہر کے لیے, پھر بہن کے حساب سے بہن بھائیوں کے لیے, اور جو رشتے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور اسلام نے دونوں کو اتنا بیلنس رکھا ہے. میں یہاں پہ آپ کو پھر سے معذرت چاہتی ہوں, ہمارے ساتھ پھر سے کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی, کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ رضا بات کر رہا ہوں, کراچی پاکستان سے. جی 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 بولیے بھائی. ابھی آپ نے یہاں پہ پروگرام میں بتایا کہ ماں کا پوزیشن دیا کہ جی وہ جنت ہے اس کے پیر کے نیچے, بیوی کو لباس بتایا, بیٹی کو آپ نے رحمت بتایا. اچھا یہ بہن کو اور یہ بھائی کے رشتے کو جو کہ ہم کربلا سے بھی دیکھتے ہیں, امام حسن امام حسین کے, اس سے پہلے بھی سارے یہ سلسلے ہم نے دیکھے ہیں, بعد میں بھی ہے ائمہ کے ساتھ, چاہے امام رضا کا دیکھ لیں. بالکل بی بی تو یہ وہ رشتے میں اسلام میں یا اس میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتے. باقی زیادہ کہیں کسی جگہ بھی تقریب میں یا کہیں بھی جو اسپیچز ہوتی ہے اس میں اس ریلیشن شپ کو نہیں بیان کیا جاتا زیادہ ڈیٹیل میں. بہن بھائی کے رشتے کو روشنی ڈالیں تو آئی وڈ اپریشیٹ. جی جی بہن بھائی کے رشتے کا تو بھائی آپ نے شاید ہمارے پچھلے پروگرام دیکھے ہوں, اس میں بھی ذکر ہوا. اور بہن بھائی کا رشتہ تو اتنا خوبصورت, دیکھیں اتنا خوبصورت رشتہ, میں کہوں گی شاید ماں باپ کا رشتہ اپنی جگہ, شوہر بیوی کا رشتہ اپنی جگہ, مگر بہن بھائی کے رشتے کو یا بہن بہن, کیونکہ یہ وہ رشتے ہوتے ہیں جو ایک ہی شکم سے نکلے ہوتے ہیں, یعنی ایک ہی شکم سے ان کا لنک ہوتا ہے. کتنی خوبصورت یہ رشتے ہیں. یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو کہ میں آپ کے اس رشتے کے لیے بتاؤں. جو بہن بھائی کا رشتہ ہوتا ہے کہ ایک شخص تھا, وہ کشتی میں جا رہا تھا, اس میں اس کی بیوی بھی سوار تھی, اس میں اس کا بیٹا بھی سوار تھا, اور اس میں اس کا بھائی سوار تھا. تو جب جو ہے وہ کشتی ڈوبنے لگی تو اس شخص نے نہ اپنے بیٹے کو بچایا, نہ بیوی کو بچایا, بلکہ اپنے بھائی کو بچانے لگا. اتفاق سے بیوی بھی بچ گئی, بیٹا بھی بچ گیا, اور لوگوں نے مدد کر دی. تو جب وہ بچ گئی تو اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ میں ڈوب رہی تھی, آپ تو مجھ سے اتنا محبت کا دعویٰ کرتے تھے, آپ نے مجھے نہیں بچایا. آپ اپنے بیٹے اتنے دعائیں مانگ مانگ کے اپنے اولاد مانگی, آپ نے اپنی اولاد کو نہیں بچایا, آپ نے بھائی کو کیوں بچایا؟ مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. تو اس نے کہا دیکھو میں جوان ہوں, شادی کر لوں گا, دوسری بیوی بھی مل جائے گی, دوسری شادی ہو جائے گی, مجھے اولاد بھی مل جائے گی, لیکن ماں باپ میرے زندہ نہیں ہیں. مجھے اپنے اس ماں کے ایک شکم سے پیدا ہوا رشتہ مجھے دوبارہ نہیں مل سکتا. اور یقین کریں بہن بھائی کا رشتہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے. میں اپنی تمام بہنوں سے اور تمام بھائیوں سے یہی کہوں گی کہ اس رشتے کو, کہ یہ بہن بھائی کا وہ رشتہ جو ہمیں وراثت میں اتنے خوبصورت یہ رشتے ملے ہیں نا, اور قربان جائیں ان ہستیوں کے کہ جنہوں نے ہمیں اس رشتے سے ایسے روح شناس کرایا ہے کہ جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا, ظاہر ہے ہماری کوئی بھی بات جو ہے وہ ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی اہل بیت علیہ السلام کے. وہ مشعل رائے ہماری زندگی میں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا تھا. جناب عبداللہ سے کہا تھا کہ عبداللہ دیکھو تم مجھے اجازت نہیں دو گے اگر جانے کی, آپ مجھے اجازت, آپ جو کہیں گے عبداللہ میں وہ کروں گی. یہاں زوجہ کا رشتہ بھی ہمیں مقام بتا رہی ہیں, اور کہا عبداللہ آپ جانے کی اجازت, لیکن اگر نہیں جاؤں گی لیکن زینب حسین کے بغیر جی نہیں سکتی. اور پھر اپنے گھر کو قربان کیا, اپنے بچوں کو قربان کر دیا. ٹھیک ہے وہ امامت کا ایک ہم کہیں گے کہ انہیں معرفت امامت بھی تھی, لیکن یہ حال تھا کہ ایک دوسرے کو دیکھے بغیر رہتے نہیں تھے. پھر بی بی معصومہ قم, جیسے ابھی بھائی نے بھی ذکر کیا ان کے حوالے سے, امام علی رضا علیہ السلام کے, کہ کہاں ایران اور کہاں پر جو ہے وہ مدینہ, کتنے میلوں کا سفر طے کر کے کہا جاتا ہے کہ کم از کم 6 مہینے لگے تھے وہاں پہنچنے میں. اور جب بی بی فاطمہ معصومہ قم اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اور امام کی نصرت کے لیے وہاں پہنچی تھیں, اور پھر ساوا کے مقام پر آ کر بی بی جو ہیں وہ بہت علیل ہو گئی تھی بی بی معصومہ قم, اور وہاں سے پھر اپنے سفر کو آگے بڑھایا تھا بی بی نے اسی علالت کی صورت میں. اور کیوں؟ اپنے بھائی کے لیے. وہ محبتیں, وہ رشتے ہمیں نظر آتے ہیں اہل بیت کے گھرانے میں, جہاں بہن بھائی کے رشتے کو جناب بی بی فاطمہ صغریٰ جناب علی اکبر کے کوئی مصائب جسے ہم کہنا چاہیے کوئی ذکر مکمل نہیں ہوتا ان دونوں بہن بھائیوں کے رشتے کی محبت کے بغیر. تو ایسے ہستیاں ہمیں ملی نمونہ عمل بہنوں کے لیے بھی اور بھائیوں کے لیے بھی, کہ بی بی سیدہ کی صورت میں ہمیں وہ تمام رشتے ملے جو کہ ایک عورت کو بیٹی کی صورت میں, زوجہ کی صورت میں, ماں کی صورت میں ملتے ہیں. اور پھر ادھر ان کے کوئی بہن بھائی نہیں, تو ادھر پھر پروردگار عالم نے وہ اہتمام بی بی ثانیہ زہرا کی صورت میں کروایا, اور اہل بیت علیہ السلام کی دیگر بہنوں کی صورت میں ہمارے لیے حقوق اور فرائض دونوں بتا دیے کہ حقوق بھی ہیں اور فرائض بھی ہیں. میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گی کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہنوں سے بہت سے بھائی محبت کا بھی بہت دعویٰ سب کچھ ہوتا ہے اور یقیناً کرتے ہیں, لیکن بعض دفعہ معذرت کے ساتھ اپنے چینل کے توسل سے یہ کہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں بعض گھرانوں میں جب ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے وہ میراث کے اوپر دیکھتے ہیں کہ بہن بیچاری
پریشانی میں قسمہ پرسی میں حالت اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے، لیکن بھائی اسی باپ کے، یعنی کہ وہ ان کا اپنا نہیں ہوتا، باپ سے میراث میں ملا ہوا ہوتا ہے، لیکن بہن کو اس میراث کا حصہ نہیں دے رہے ہوتے، وہ بیچاری قسمہ پرسی میں اپنے دن گزاری ہوتی ہے۔ سوچیں جب جو اہل بیت علیہ السلام جو دنیا کے لیے کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں، جو مالک ہیں، جو اس کائنات کے ہر چیز کے اوپر جن کی حکومت ہے، جب ہم ان کے حق کے لیے، جب ہم اس حق کے لیے کہتے ہیں نا خمس کے لیے کتنا واجب ہے اور ظاہر ہے کتنا زور دیا گیا ہے، تو وہ اس کے اوپر جو ایک عام جو کہ قسمہ پرسی میں زندگی گزاری ہے، اس کے حق کو غصب کرنے والے سے بی کیسے راضی ہوں گی؟ تو یہ بھی ایک سوچنے کا مقام ہے، بعض گھروں میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ تو گزارش اپنے چینل کے حوالے سے، اور ظاہر ہے یہ تو ہمارے شرع کا حکم ہے کہ جو بیٹی کی میراث ہے، بیٹی کو جو میراث میں حصہ ملنا ہے وہ دینا ہے، اور کوئی بھی بھائی یا بھابھی یہ نہ سمجھے کہ جو ہے ہم اپنے میں سے دے رہے ہیں۔ بعض دفعہ دماغ میں یہ آتا ہے نا کہ اب انہوں نے اپنا حق مانگ لیا، بعض باتوں میں سننے میں آتا ہے نہیں، وہ آپ سے حق نہیں مانگ رہی، اس کے باپ کا، اس کا خدا اور رسول نے اس کا جو شرعن حق رکھا ہے وہ اپنا حق مانگ رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات یہ بھی ہے کہ جیسے ہمارے اپنے مذہب تشیع کے حوالے سے کہ سنی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بیٹی کا جو ہے وہ مثلا اگر بھائی کو 2 مل رہے ہیں تو اس کو آدھا ملتا ہے بیٹی کو، لیکن ہمارے مذہب تشیع کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو وہ برابر کی حصے داری آتی ہے۔ نہیں باپ کے میں بیٹی کو چوتھا حصہ، وہ جو ہماری شرع کا مسئلہ ہے وہ زیادہ ہے، اس لیے میں چاہوں گی کہ یہاں پر ہم اچھا چلیں ٹھیک ہے، اس کو یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم لیکن وہ کلیریفائی ایک کر لیں گے، ہاں بیٹے کے 2 حصے ڈبل، کیونکہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے اس وجہ سے بھی کہ جب یہ پوچھا گیا تو کہا اس لیے کیونکہ لڑکے کے 2 زیادہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس لڑکی رخصت ہو کے جب جاتی ہے تو اس کو آگے سے بھی خاوند کا حصہ اس کو ملتا ہے، پھر بیٹے کے اوپر ماں باپ کی بھی ذمہ داری آ جاتی ہے جب وہ بزرگ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ سے ایک پروگرام ہے جس کے اوپر ایک شرعی حوالے سے ہم اس کو لے کر چلیں گے، تو پروردگار عالم کے ساتھ ظاہر غفور رحیم ہے، معاف کرنے والی ہے، اور ناظرین بھی یقیناً ہماری کم علمی کی وجہ سے اگر کوئی بات ہم سے ایسی ہوگی تو جو ہے ہماری جو ہے اصلاح فرمائیں گے۔ لیکن یہ کہ بہت بہت شکریہ ارم، آپ نے بہت خوبصورت باتیں آج کی، اور جس میں یعنی ہمارے نبی کی ان کی اپنی پیاری باتیں کی، اور ان کی جو ہیں خصوصیات بیان کی، ان کی صفات بیان کی، اہل بیت کے گھرانے سے لے کر مثالیں ہمیں سب کو پیش کی۔ سو بنیادی طور پہ میں یہی کہوں گی کہ تمام جو بھی لوگ تھے جنہوں نے کال کیا اور انہوں نے عورت کے مقام کو لے کر اس سے ہمارے جو سوالات کیے، امید کرتے ہیں کہ وہ تمام لوگوں کو ان کے کچھ نہ کچھ جوابات تو ضرور مل گئے ہوں گے، اور آپ نے بہت ماشاءاللہ سے بڑی اچھی مثالیں پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عظیم عطا کرے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم آج کے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو ان کے سوالوں کے کچھ جوابات مل گئے ہوں گے، اور ان کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے کالز کر کے ہمارے ساتھ جو ہے شرکت کی اس پروگرام میں، اور اس کے ساتھ ہی صبا داؤدی کو اور ارم نقوی کو خدا حافظ، ہماری طرف سے خدا حافظ۔